اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 تک پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ آج آیت نمبر 31 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پچھلی آیت میں ایک یہ جس پر آیت ختم ہوئی اس کو آپ ذرا اس کے الفاظ کو دیکھیں کہ اختتام ہو رہا ہے جی۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ پاک نے جو اس وقت موجود فرشتوں کی جو جماعت تھی جن کے سامنے یہ بات کی گئی، ان کی طرف سے یہ ایک بات آئی سامنے، وہ انہوں نے اپنے جو محدود شعور اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا تھا، جو فرائض وہ انجام دے رہے تھے، جو اس سے پہلے اس زمین پر جنات کے بارے میں ان کا مشاہدہ تھا، تو وہ اس کے مطابق بات کی انہوں نے اللہ پاک کے سامنے۔ اور اوپر سے جب یہ اللہ پاک نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو خلیفہ کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو اللہ پاک کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ یعنی خلیفہ جو ہے وہ قائم مقام اختیارات دے کر جو اس کے میننگ کے لحاظ سے وہ سمجھے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کوئی کم عقل یا کوئی یعنی معمولی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑی ایک تخلیق ہے اللہ پاک کی، وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ پاک کا ایک شاہکار ہے، اور وہ تو تمام جو ہے نقائص سے بھی پاک ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا نقص نہیں، تابعداری میں وہ سب سے آگے۔ تو اب وہ خلیفہ کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ تو جب اقتدار اور اختیار کے ساتھ اللہ پاک ایسی ایک چیز بنانے والے ہیں، ایسی ایک مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، کوئی نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جس کے پاس اختیارات بھی ہوں گے، اقتدار بھی ہوگا، تو یہ تو یعنی بہت فساد والی بات بھی ہو سکتی ہے، آپس میں کیسے یہ ہوگا اپنی سوچ کے مطابق۔ تو اس پر اللہ پاک نے ان کو یعنی اس وقت تو ایک حاکمانہ انداز میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جس چیز کا میں نے ارادہ کر لیا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو آپ یہ بات پیش کر رہے ہیں اس کا جو ہے یہ میں جانتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن آج کی جو آیات ہیں، آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے وہ یہ اس ایک بات سے جڑی ہوئی ہے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ جو ایک طرح کا ایک اس نئی مخلوق کے بارے میں ایک اعتراض سامنے آیا، گو کہ اعتراض وہ کر نہیں سکتے تھے، اور ایسا نہیں ہے، لیکن کہ ہم ایک جو بات چل رہی ہے، جو الفاظ اور جملے چل رہے ہیں اس کے مطابق کہ یہ تو آپ ایسی چیز ایسی مخلوق بنا کر وہاں پر بھیج رہے ہیں جو وہاں پر زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ تو
آج دیکھیں آج کے الفاظ اس آیت کا ہم پہلے ترجمہ تلاوت و ترجمہ اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے وہ علامہ اور سکھا دیے، یعنی علم دے دیا اللہ پاک نے آدم کو۔ اب یہاں پر وہ نام آیا، پہلے تو خلیفہ تھا، اب یہ باقاعدہ ایک نام آیا، الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام اس کو سکھا دیے۔ ثم عرضہم، پھر اللہ پاک نے وہ نام، وہ چیزیں جو بتایا تھا، جو علم دیا تھا، وہ پھر اللہ پاک نے عرضہم پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے آگے، ان کے آگے پھر یہ پیش کیا۔ فقال، پھر کہا اللہ پاک نے، انبئونی، بتلاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر تم سچے ہو سے بات اس لیے ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ یہ تو وہاں پر یہ کرے گا، ایسا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ بڑا کچھ جانتے ہیں، ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آیا، تو یہ کیسے یہ بات کر دی؟ پہلے تو ایک دم سے جو ہے نا حاکمانہ انداز میں کہا کہ جو میں نے ارادہ کر لیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن اب یہ ان کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اس میں بڑی پیغام ہے۔ اب یہ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ علامہ، اور علم دے دیا، علم اب ٹرانسفر ہو گیا اس آدم علیہ السلام کو، یعنی جو آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس وقت سے لے کر جو آگے جو کچھ ہونا تھا، جن چیزوں کی اس انسانیت کو ضرورت پیش آنی تھی، جو ضروریات زندگی تھی، ان کے بارے میں علم، پھر ان کی اولاد میں سے جو کتنے انبیاء کرام آئے، اور پھر انہوں نے کیا مقام پایا، اور پھر ان کے ماننے والے، تو یعنی یہ تمام خصوصیات جو انسانوں کے اندر اللہ پاک نے ودیت کی تھیں، جو انجیکٹ ہوئی تھیں، جو اس شاہکار کے اندر، کیونکہ ایک نئی مخلوق، ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے نا، تو یہ علم تو اس بات کا تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے کیا والا ہے، بننے کیا والا ہے۔ انہوں نے تو سرسری ایک بات کر دی کہ کیا ایسا ہوگا، کیا مطلب ہے کہ عبادت کے لیے اور تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہم تو کافی ہیں، ہم تو صبح و شام اس خدمت میں لگے ہوئے۔ تو اب ان کا جو بظاہر جو اعتراض تھا، جو چھپی ہوئی بات تھی ایک ان کے اندر، وہ بھی جو ہے اس آج کی آیت میں کلیئر ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آدم علیہ السلام، دیکھیں بات تو یہاں سے چلی ہے نا کہ اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے
تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے انکار کر لیتے ہیں اللہ کا، جبکہ یہ جو ہے اگر یہ غور کریں تو یہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو پالنے والا وہ کون ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ کہاں سے آئیں، مطلب ان کو یہ بتائیں. جیسے پچھلی آیت میں گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا اسٹیٹس ہے، کیا درجہ ہے اس انسان کا، جو کہ یہ خود بھی انسان ہی ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ابتدا کس طریقے سے ہوئی، کیا سوچ تھی، کیا ذمہ داریاں تھیں. تو الاسماء نام یعنی علم دیا. کیا علم دیا جی آدم علیہ السلام کو؟ الاسماء کلہا، سب کے سب چیزوں کی. اب ذرا سی کوئی ایک بات نہیں، یعنی کتنی کی باتیں ہوں گی، کتنی چیزوں کے نام ہوں گے. اور یہ چونکہ فرشتوں میں اللہ پاک نے یہ ایک عنصر رکھا ہی نہیں کہ وہ اس طرح سے علم کو لے سکیں، اور پھر یہ دماغ دیا سوچنے کو، اور اس کے اندر سوچے گا بھی، اور اس کے اندر وہ محفوظ بھی کرے گا. یہ بھی فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یعنی دل اور دماغ بظاہر جو ہے یہ ایک گوشت کا، ریشوں کا، اس طرح کی چیزیں ہیں. کھول کر دیکھیں تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن ایک کتنی بڑی گہرائی ہے، کتنا مطلب ہے کہ یہ خاص عضو ہیں. یہ ایمان دل میں ہوگا، اور سوچے گا وہ دماغ سے، اور جو چیز اس نے سیکھی ہے وہ اس کو جو ہے محفوظ کرے گا. پھر جب ضرورت ہوگی وہ 1 منٹ میں وہیں سے فائل کھل کے پھر اس کے سامنے آ جائے گی، پھر اس پر وہ کوئی کام کرے گا، پھر اس کو بند کر کے پھر وہیں رکھ دے گا. تو فرشتے تو ان چیزوں سے پاک ہیں، یعنی ان کو تو یہ چیز دی نہیں گئی اللہ کی طرف سے. تو وہ کیسے جو ہے، اور آنے والا وقت کے بارے میں بھی ان کو نہیں علم کہ وہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ مطلب ہے کہ جو فرشتہ جس کام پر ہے اس کو اسی کام کا پتہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی کام کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرا فرشتہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کیسے کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے. یعنی بارش برسانے والا، پہاڑوں کے کنٹرول کرنے والا فرشتہ، اور ہواؤں والا، یعنی جتنی بھی کام ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہمیں حرکت کرتی نظر آ رہی ہیں، جو مصروف عمل ہیں، تو وہ ان کے اوپر مامور ہیں یہ فرشتوں کی جماعتیں. تو پہاڑ والے فرشتے کو یہ نہیں پتہ کہ بارش والا فرشتہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا. تو یعنی ایک کا دوسرے کو کوئی علم نہیں. تو بس وہ جتنا اللہ پاک نے اس کو علم اس کے مطابق اس بات کے لیے دے دیا کہ یہ اس طرح سے ہے اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے، بس جاؤ اور کر کے آ جاؤ. تو وہ یعنی اس کے اندر یہی خاصیت ہے کہ وہ اس کو جتنا اس نے سنا اس میں ذرا کمی بیشی، اسی لیے یہ تمام نظام میں کوئی خلل نہیں آتا، کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ اپنے فرائض جو ہے وہ بہت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں، ستاروں کی چالیں، ان کو کنٹرول، یعنی کہ کیا ایک نظام ہے کائنات میں، کتنے سیارے، ستارے، کہکشائیں، اور بڑھتے جائیں. موت کا فرشتہ جو ہے اس کو رزق کے فرشتے کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اسرائیل علیہ السلام. تو یعنی سب کے سب نام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو علم دے دیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اس پہلے انسان کو اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں سکھا دیں. اب تمام آیا ہے یہاں پر، تمام میں اب آپ سوچ لیں کہ ان کی اولادیں میں کیا ہوگا، وہ کیسے کیا کام کریں گی، اور اس دنیا میں جو آئے ہیں اس بارے میں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی،
کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر کے کس طرح سے اس کو آپریٹ کریں گے، کیسے وہ چلائیں گے، تو اس بارے میں فرشتوں کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ وقت بھی نہیں آیا تھا، نہ یہ اس وقت، کیونکہ جنات تو ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بس مطلب ہے کہ بھاگ دوڑ کھا پی نسلیں ان کی چل رہی، اور شرارتوں میں لڑائی جھگڑا، آپس میں لڑنا لڑانا، ایک دوسرے کو مارنا، یہی تھا، کوئی چیز تو ایسی تھی نہیں، نہ وہ جو ہے نا وہ نظر آنے والی چیز ہے، وہ مادہ سے تو ہے ہی نہیں، خاک سے تو وہ بنے ہی نہیں، یعنی ہارڈ ویئر تو ہے ہی نہیں، وہ ٹچ نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہے کہ وہ ہے ایک مخلوق۔ تو یہ جو مخلوق بن رہی تھی، یہ فرشتوں کے چونکہ علم میں نہیں تھی کہ یہ کیسی ہوگی، کن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑے گی، کیا یہ کریں گے، تو یہ اب ان کے سامنے ہی، یوں بھی اگر سمجھ لیں کہ ان کے سامنے ہی وہ علم دیا گیا اور بتایا گیا، تو اس کے باوجود جو ہے چونکہ وہ اس سے ناآشنا تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مطلب ہے کہ نقل کر لیں کہ وہ آدم علیہ السلام، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اب جو ہے وہ اللہ پاک ہم سے بھی یہ سوال کرے گا، تو جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم بھی سن لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ جب وہ ٹرانسفر ہوا، وہ علم سکھا، یہاں پر دیکھو علامہ، علم دیا گیا، سکھایا گیا، تو سیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کے پاس ہے۔ یہاں سے ایک یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے کے پاس جو ہے، فرشتوں کے پاس یہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو بس احکامات دیے جائیں گے اور وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے، یعنی ایک تجربات، ایک چیز ایجاد کرنا، پھر اس میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا، پھر وہ رد ہو گئی، پھر اس میں اور ایک انقلاب، ایک اور ریولوشن، یعنی ایک تو یہ کہ ایک تو اللہ پاک کی ایک ایسا علم جو انجیکٹ کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ بس یہ اس طرح سے ہے، کیونکہ اس نے خود نہیں سیکھا، اس فرشتے نے خود نہیں سیکھا، اس کو بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہے، بس جو وہ بتایا تو وہ آگے، ایک یہ علم ہے، ایک یہ علم ہے کہ انسان اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، کیونکہ یہ حواس جو ہیں یہ بھی انسان کو دیے گئے، یہ بھی اس کے علم میں نہیں تھے فرشتوں کے، یہ آنکھ سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، اور ناک سے یہ سونگھے گا ذائقے کو، ناک سے یہ سونگھے گا اس کی خوشبو یا بدبو کو، اسمیل کرے گا اس کو، یہ بھی اس کے علم میں نہیں تھا، یہ ایک حواس میں سے، وہ چھو کر جو ہے نا اندازہ لگا لے گا کہ یہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے، چھو کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ زبان دیے جو چکھ کر جو ہے نا ذائقے سے بتا دے گا کہ یہ نمکین ہے، کھٹا ہے، ترشا ہے، یہ صلاحیتیں فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھی کہ ایسی چیز بننے والی ہے۔ تو اس سے متعلق، اور پھر اوپر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کو دماغ دیا گیا سوچنے کے لیے، اور اس دماغ کے اندر کی یہ صلاحیت کہ وہ سوچنے کے بعد اس کا جو ہے ایک نتیجہ نکال کے اور اس کو جو ہے وہ محفوظ بھی کر سکتا ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ انسان کی برتری فرشتوں پر بھی ہے علم کی بنیاد پر۔ پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کہ پہلا لفظ علم آ رہا ہے، سکھایا، سکھا دیا، سیکھنا سکھانا علم ہی ہے نا، یہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو جاننے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک اس سے کہہ رہا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے تم نہیں جانتے، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس علم ہے، اور اس علم سے ہی چونکہ اللہ پاک نے اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر ایک نظام برپا کرنا تھا، جو اس نے پہلے ہی جیسے اللہ پاک نے خواہش کا ایک اظہار کر دیا ان کے آگے، مطلب ہے کہ یہ شایان شان نہیں ہے، لیکن ہے کہ جو جس طرح سے کی گئی ہے بات، وہ یہی ہے نا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی جو ہے ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، اس کا تذکرہ کر دیا گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ کامنی ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اس کی خواہش کا اظہار کر دیں کہ کاش ایسا ہو جائے یا ایسا
یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کر لوں، تو ایک خواہش کا اظہار. تو یہ یوں ہی کیا گیا کہ اپنی ایک منشا جو تھی اس کا وہ ایک اظہار کر دیا اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق. چونکہ ہم سے ملتی جلتی جو بھی بات ہوگی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق یہ کیا. وہ اس کے اقتدار کی جو سب سے اقتدار اعلیٰ ہے اس کرسی پر جو بیٹھا ہے، تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق اس کا کتنا وجود ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، یہ تو ہمارے اس میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر جانب ہر شے میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہر جگہ جب اللہ پاک موجود ہے تو اس کو ہم کرسی تک کیسے محدود کر سکتے ہیں. لیکن ایک کرسی ایک بتانے کے لیے کہ مطلب کرسی پر بیٹھ کر ہی جو ہے ایک حاکمیت کا ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. تو یہ ہم اس سے جو ہے نا ملتی جلتی ایک چیز، اسی وجہ سے جو ہے خلیفہ بھی انسان کو کہا گیا، اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے وہ نائب یا جانشین یا یعنی جو بھی معنی نکالے گئے ہیں وہ اس بنیاد پر نکالے گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس زمین کے اوپر ایسا ایک نظام ہو جیسے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا احکامات دے رہا ہوں، یوں کر لیں یوں کر لیں، ایک جو ہے نا ایک تصور ہو، ایک عدل و انصاف والا وہ حاکم ہو اور اس سے یہ کام لیے جائیں. تو یعنی ایک پھر وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ پھر اس مبتلا ہوگا اس آزمائشوں میں، وہ کیسے ہوگا. تو یعنی ایک اس کی ایک پرتو، ایک نقل، ایک سایہ ٹائپ، یعنی ایک چیز اصل ایک ہوتی ہے لیکن ایک اس کا اسی طرح کا ایک سایہ ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے اسی شبیہ پر ہے. تو ایک عکس جو ہے وہ عکس ہی ہے، اصل نہیں ہے وہ، لیکن ایک ہے اس جیسا عکس، اسی جیسا جیسے وہ اصل ہوتا ہے. تو اس طور پر جو ہے یہ اللہ پاک کی ایک یہ منشا بھی تھی، اور پھر وہ یعنی اس میں سے یعنی اس کی مرضی ہے، وہ پتہ نہیں اس نے اور کتنی مخلوقات کو پیدا کر رکھا ہے، وہاں پر کس طریقے سے پیغام رسانی ہو رہی ہے، وہ وہاں پر کیا ہماری سمجھ میں تو نہیں ہے، لیکن ہماری اتنی محدود ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس ہدایت کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ اس انسان کے اندر یعنی بھولنے کی بھی صلاحیت ڈالی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ نماز کا وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نماز کے وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ بنیاد جو ہے وہ علم کی ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے اس فرشتوں پر اور تمام مخلوقات پر جو ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے. یہ اشرف المخلوقات کہا گیا کہ یہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، وہ خصوصیات اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور پھر چونکہ اس کو آزمانا بھی ہے تو وہ پھر اس طرح کے بھی عنصر اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یعنی خواہشات دے دیں، پھر وہ اس کے اندر ہوس کا بھی ایک ہے، پھر وہ جو ہے ایک بھولنے والا بھی عنصر ڈالا گیا ہے کہ یہ بھول بھی سکتا ہے. دیکھیں نا، یہ پہلی غلطی جو یہ بھول پر ہی ہوگی نا، اس کا ذکر اللہ پاک نے آگے کیا کہ وہ بھول کر اس نے یہ حرکت کر لی، وہ بھول گیا. اندازہ لگائیں، پہلا انسان ہو اور ڈائریکٹ جو ہے اللہ پاک کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے اور وہ حکم جو ہے وہ بھول گیا. بے شک اس نے ابلیس نے ان کو اس طرح سے وسوسے دیے، ان کو باتوں میں الجھایا، ایسی ترغیب دی، لیکن ایک عمل اس انسان نے خود کیا. بس یہی اتنی جو تھوڑے عرصے کی جو ایک حکم اور ایک حکم عدولی، اور پھر معافی، معذرت، ندامت، کنفیسٹ کرنا کہ واقعی یہ ہم سے ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا،
تو وہ یہ معافی مانگ کر یہ دعا مانگی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو معاف کر دینا. بس اس میں ان جتنے بھی یہ اسٹیپس ہیں، اس کے اندر کتنا جو ہے، کتنے ساری حکمت ہی ہے اس کے اندر، یوں سمجھیں. اسی میں یعنی احکامات آپ کو دیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ بتایا نہ جائے اور پھر آپ سے وہ غلطی ہو جائے تو پھر اس پر آپ کی پکڑ ہو جائے. اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کو پہلے بتایا جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہاں آ رہا ہے نا وہ کہ یہاں جہاں چاہیں آپ، تو اور تیری بیوی جو ہے، یہاں پر جہاں چاہیں جس طرح گھومیں پھریں کھائیں جو مرضی کریں، بس اس کے قریب نہ جانا. یعنی اس شجر کے، اس درخت کے جو ہے وہ قریب آپ نے یہاں پر نہیں آنا. آپ نے بس ایک حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے اس کے یعنی اس کا خمیازہ، اس کے نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے، اور وہ پھر جو ہے وہ بھگتے. تو ایک حکم جو ہے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، اور ابلیس کو جو حکم دیا گیا تھا سجدے کا وہ آگے آ رہا ہے. اس نے بھی ایک حکم دولی کی تھی، لیکن ہے کہ اس نے نہ ندامت کی ہوئی اس کو، نہ اس نے معافی مانگی، نہ اس نے جو ہے حمد و ثنا پیش کی، نہ اس نے جو ہے یعنی کچھ کیا ہی نہیں. تو اس کو اس کو یہی احساس نہیں ہوا کہ اس نے غلطی کی. اور آدم علیہ السلام کو یہ، یعنی ان دونوں میں یہ فرق دیکھ لیں کہ اس وقت آپ باقی سب کو تو چھوڑیں، دو بڑوں کو آپ پکڑ لیں. ابلیس ان سب کا بڑا، اور آدم علیہ السلام پہلا انسان ہمارے سب کے بڑے. یعنی یہ ان دونوں جو ہے نا ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں. دونوں کو احکامات دیے گئے. فرشتوں نے تو من تسلیم کر لیا. یہی اللہ پاک نے بتایا کہ ان کے اندر کوئی یہ ایک خواہش اور ان کے ارادہ اور ان کی رائے، ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں بات کہ وہ اس بارے میں بھی سوچ سکیں کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کوئی حکم دے اور ہم اس کی حکم عدولی کر جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا وہ مخلوق تو بری الذمہ ہے ان سب باتوں سے. لیکن یہ جو دو شاہکار اور یہ جو دو مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائیں، تو ان کے اندر جو ہے چونکہ اختیار کرنے کا ایک یہ ایک عنصر اس میں ڈالا گیا ہے کہ یہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مرضی بھی شامل ہوگی. ایسے یعنی ایک آزادانہ رائے. تو اس رائے کو اور اس فیصلے کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ایک اختیار کرنا ہم دونوں جنسوں کے لیے اسی طرح سے ہے. اسی میں ہماری آزمائش ہے، جن اور انس. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ اس کی جو ہے بات اس کو سکھانے کی ہو رہی ہے کہ وَعَلَّمَ آدم کو سکھائے. فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتا ہے یا ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. یعنی ستاروں کا نظام، سورج کا نظام، زمین کا نظام، اور خوراک کا نظام، بارش برسانے کا، ہر ایک کے مامور پر جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے اس فرض پر. تو وہ اس کو بتایا ہے، تو وہ حکم دیا ہے، اس کو بتایا ہوا کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر وہ بتا رہے کہ میں نے اس کو سکھائے. سیکھ نہیں سکتا وہ، جو بتایا جائے اس پر وہ عمل کر سکتا ہے. یہ یعنی اس طرح کی مختلف ہے نا، مختلف تخلیقات ہیں اللہ پاک کی. وہ جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے. اس نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے چونکہ اس نے کام لینے. لیکن ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان سب سے جو ہے نا بے نیاز بھی ہوں. یعنی یہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو بھی ہو سکتا ہے. کوئی فرشتہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا جب وہ سب کو ختم کر دیا جائے گا. موت کے فرشتوں کو بھی موت دی جائے گی، اور جو ایک مخلوق ہے پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اس کے بعد پھر آواز آئے گی کہ کوئی ہے، تو کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. تو پھر دوبارہ سے
پھر اللہ پاک ایک سلسلہ شروع کریں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر زمین سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. یہ سورہ یاسین میں، یہ بعد میں پھر سلسلہ شروع ہوگا، پھر وہ قیامت برپا ہو، یعنی قیامت تو ہو ہی گئی برپا. اس کے بعد جو ہے روز جزا، ایک عدالت جو لگے گی جس طرف، جہاں پر وہ پہنچیں گے. خیر، تو یہ بات ہے کہ یعنی اس کو سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. یہیں سے بات شروع ہوئی، اور اس علم کی بنا پر جو ہے وہ اس سے آگے نکل گیا. یعنی اتنی ساری چیزیں اس کے اندر خصوصیات، اتنی خصوصیات کا حامل وہ آدم، وہ انسان جو کہ فرشتوں میں نہیں ہے، تو یہ اس کے علم میں نہیں تھے، یہ خصوصیات فرشتوں کے علم میں نہیں تھی. یہ ان کو اس آیت میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو اس بات کا جواب دیا گیا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جا کے فساد کرے گا. تو ایک جیسے ہوتا ہے کہ اب یہ اسی کو شایان شاہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کہ اس نے کس طرح سے کتنے پیریڈ میں کیا کیا کچھ بتایا. کیونکہ یہاں پر تو صرف اتنا آ رہا ہے کہ کل رہا، اس کو سب کچھ، اس اسماء کا سب کچھ، یعنی ان چیزوں کا علم جو ہے، ان کے نام، ان کی خصوصیات، وہ کیسے کام کریں گی، کیسے ہوں گی. یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تجربہ گاہ میں یا ایک تھیٹر پر ایک تمثیل کی صورت میں ہم ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یعنی ایک سیارہ، ایک جہاز، ایک کشتی کیسے چلے گی، جہاز کیسے کام کرے گا، کوئی مشینری کیسے کام کرے گی، کمپیوٹر کیسے کام کریں گے، اسپیس میں کیسے وہ جائے گا، ایٹم بم جو ہے وہ بنا، اس کی میں مثال دے رہا ہوں چونکہ وہ کل ہا کہہ رہا ہے، تو وہ کل میں تو پھر سب چیزیں، اور ان کی جو ہے یہ تو علم فرشتوں کے پاس تھا ہی نہیں، اور یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کے نسل میں سے ہونا تھا، ان کی اولادوں میں سے کرنا تھا. تو وہ ایک تمثیل کی صورت میں، یعنی ڈراماٹائز کر کے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ایسے کام کرتی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، یہ اس چیز سے بنی ہے، یہ فلاں دور میں ایسا ہوگا، یہ اس طرح سے ایجاد ہوگی، یہ تمہاری اولادوں میں جو آئیں گے وہ اس طرح سے یہ کریں گے. اور اب وہ 1,24,000 انبیاء کرام بھی تو آئیں، ان کی آگے ان کی چھوٹی ٹیموں کو تو چھوڑیں جو ان کے اصحاب تھے، ہر نبی کے اصحاب رہیں. تو بڑے بڑے جو نام ہیں، نامور، تو اب یہ بھی یاد رہے کہ آدم علیہ السلام بھی ایک نبوت کے درجے پر ہیں، یہ بھی نبی ہیں. یعنی پہلا انسان جو ہے وہ بھی نبی ہے، چونکہ نبیوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور غیر معمولی طاقت، غیر معمولی صلاحیتیں. اس کے بعد بھی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ غیر معمولی شخصیت ہوا کرتی تھی. یعنی ان کو دیکھ لیں کہ ان کے کیسے کیسے کارنامے اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے سر انجام دیے، اور کتنا بردبار تھے وہ، کتنا جو ہے نا برداشت کا ماندہ تھا، کتنا صبر کا ماندہ تھا، کتنا ان کے اندر حوصلہ تھا، کتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، کتنی پرہیزگاری تھی. یعنی ایک پیکر ہوا کرتے تھے. تو وہ پھر پہلا انسان، یہ تو یعنی ان کے بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی نسل، ان کی اولادوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جو باپ ہے وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا. تو وہ پہلا شخص، پہلا انسان جس کو اللہ پاک نے یہ ایسا علم دیا. تو وہ ایک طرح کا نا ڈراماٹائز کر کے، اور بالکل جیسے جا کے لیبارٹری میں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا، تمہاری نسل میں ایسے ایسے انبیاء کرام آئیں گے، ان کو یہ مشکلات درپیش ہوں گی، وہ ایسی ایسی یہ چیزیں ایجاد کریں گے. تو کیا یہ ان لوگوں نے یہ فساد کی، یہ فساد اور خون خرابہ انہوں نے اس طرح کا کیا جس طرح سے فرشتوں نے کہا تھا؟ ایسا تو نہیں کیا. جنہوں نے کیا وہ تو اس کے مخالف لوگ ہیں، جو وہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور وہ انہوں نے للکارا، یعنی خدائی کو للکارا، اس کی قدرت کو للکارا، انہوں نے رب ہونے کے دعوے کیے.
یہ تو وہ دوسرے عنصر جو ہے، کیونکہ ایک اپنا شیاطین بھی تو ہے نا، وہ بھی تو اسی جگہ پر بس رہے ہیں. یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ شیاطین بھی جو ہے ان کا بھی ایک کردار ہوگا وسوسے ڈالنے میں، بہکانے میں، فساد برپا کروانے میں، دوسروں کو لڑوا کر خوش ہونے میں، کیونکہ وہ بھی ایک جو ہے اسی اللہ پاک سے اسی بغض میں کہ یہ ایک جو ہے مٹی سے بنا ہوا، یہ مجھ سے کیسے آگے نکل گیا، اور یہ مطلب ہے کہ مجھے اللہ پاک نے جو ہے اس کے آگے کمتر کر دیا، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. میں تو آگ سے بنا ہوں، اور یہ جو ہے نا یہ مٹی گارے سے بنا ہے، کیچڑ سے بنا ہوا ہے، کھنکھناتی مٹی سے بنا ہوا ہے. اس کو اللہ پاک بنا رہا ہے. وہ بھی نہیں سمجھ سکا اس کی عظمت کو، لیکن ہے کہ اس نے وہاں سے ایک طرح کا دعویٰ کر دیا، ایک للکار اس نے دے دی کہ قیامت تک جو ہے وہ مجھے موقع دیا جائے اور میں تیری تخلیق میں بگاڑ پیدا کروں گا. تو یہ چیلنج تو درپیش ہے. یہی ایک آزمائش بنی ہمارے لیے. تو یعنی یہ سب کچھ ایک طرح سے تمثیل کی صورت میں ڈراماٹائز کر کے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو یہ سب چیزیں سکھا دیں. اور یہ چیزیں جو ہے جب سکھائی جا رہی تھیں تو چونکہ فرشتے تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ جو سیکھنے کا عمل تھا ان کے اندر وہ سیکھنے والی صلاحیتیں نہیں تھیں. وہ نہ سیکھ پائے، نہ وہ یادداشت اپنی رکھ پائے ان چیزوں کی، نہ ان کے اندر وہ میموری کارڈ ہی نہیں ان کے اندر ڈالا اللہ پاک نے. ہم 2023 میں اصل میں بات کر رہے ہیں نا، تو ہم ان چیزوں کا تو نام لیں گے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے. یعنی وہ اس کو ان کے اندر وہ ذہن ہی نہیں ہے، وہ یادداشت ہی نہیں ہے، نہ وہ یاد رکھ سکے. تو اللہ پاک نے پھر اب آپ دیکھیں کہ آ رہا ہے ثم، پھر ارادہ پیش کرنا، سامنے لانا، حاضر یا ظاہر کرنا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ پاک نے پھر وہی تمثیل، وہی جو ڈراماٹائز تھا وہ تمثیل آ کے ان فرشتوں کے آگے پیش کی کہ اچھا اب جو ہے ان کے یعنی علی الملائکۃ عرضہم علی الملائکۃ، پھر اللہ پاک نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اللہ آیا اوپر، یعنی ان کے اوپر سے مراد ہے کہ ان کے سامنے، پھر وہ ان کے سامنے پیش کیا. پھر ان سے پوچھا، فقالا، پھر کہا اللہ نے، انبئونی، بتاؤ مجھے. اب یہ انبئونی جو ہے نون با حمزہ کے مادہ سے نکلا ہے، آہستہ آواز نکالنا، خبر دینا، نبن خبر، کسی کو خبر دینا، بتانا. انبا، اور تنبیہ بھی اسی سے نکلا ہے، جتا دینا. تنبیہ کی جاتی ہے، جیسے بچوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کسی ایسے آنے والے وقت کی کسی اندیشے سے، کسی خطرے سے، اس کے بارے میں یعنی تنبیہ کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، پھر جتایا جاتا ہے. یہ سب انہی معنوں میں. تو انبئونی، مجھے بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ان چیزوں کے نام، باسماء ہؤلاء، یعنی یہ باسماء ہا تھا یعنی اس کے، پھر ہؤلاء ان سب چیزوں کے. تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ مجھے، ان چیزوں کے نام، یعنی اس کے بارے میں. اب آپ نے یہ بات تو کر دی کہ یہ سب کچھ کرے گا، اور ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا تھا، ابھی تو یہ زمین پر بھی نہیں پہنچے تھے، ابھی تو یہ اولاد ان کی نہیں ہوئی، ابھی وہ چیزیں نہیں ایجاد ہوئیں. تو یہی میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب آپ نے جب یہ کہا تو اب آپ بتائیں ان چیزوں کے نام، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے نام، تو بتلائیں مجھے. اب یہ ہوتا ہے حکمت کے ساتھ کسی کو سمجھانا، یعنی اس کو
جھڑکا بھی جا سکتا تھا کہ تمہاری کیسے ضرورت ہوئی یہ بات کرنے کی، لیکن ہے کہ ایک پچھلی آیت میں تو حاکمانہ طور پر وہ بتا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں پر جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی اب جو ہے نا وہ یعنی کسی بھی بات میں دلیل چلے گی، بغیر دلیل کے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. ان کو بھی بتایا، ان کے سامنے وہ ساری چیزوں کا وہ علم رکھا، سکھلایا. میں بھی ذکر کر چکا ہوں، سکھلانے میں اور بتا دینے میں بڑا فرق ہے. یہ فرشتوں کو تو صرف بتایا جاتا تھا، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، وہ کام کر کے آ رہے ہیں، اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے وہ کر کے آ رہے ہیں. لیکن سکھلانا، باقاعدہ ایک علم دینا، یہ علم یہاں پر گزرا ہے نا، وہ علامہ، سکھا دیا، علم دے دیا آدم کو. اسماء کلھا، سب چیزوں کا علم دے دیا. پھر وہی جو ہے فرشتوں کے آگے پیش کیا گیا کہ اب آپ بتائیں اس کا. تو اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ ان کنتم صادقین. اب صادقین دیکھیں گے، یعنی وہ یہ بات کیوں کی گئی، یعنی وہ فرشتے تو کبھی جھوٹ تو نہیں بولتے تھے. یعنی آپ نے جو پیچھے جو بات کی، اگر تم اس بات میں اتنے سچے ہو کہ یہ جا کے فساد کرے گا وہاں پر، یہی آپ نے کہا ہے فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو اتنے تم سچے ہو، آنے والے وقت کا بتا دیا، تو یہ سب کچھ یہ آنے والے وقت کی چیزیں، اب ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ تم. اب اگلی آیت میں جو ہے وہ فرفر اسی طریقے سے بغیر کسی بھول چوک کے، کیوں کہ وہ میموری چپ جو ہے، وہ میموری کارڈ جو ہے، اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی، اسی یہ ذہن جس سے ہم سوچتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس تھا. جتنی اور جو ہے وہ خصوصیات تھیں، خامیاں تو انسان نے خود بنائی، یعنی خامیوں کا تو عنصر اللہ پاک نے ایک آزمائش کے لیے ڈالا. اور یہ بھی ایک بھولنے والا بھی یہ بھی ایک مخلوق ہے، یعنی پیدا کردہ اللہ پاک کی یہ تخلیق، ایک چیز انجیکٹ کی گئی تھی کہ اس کے اندر یہ بھی چیز ہوگی، یہ بھولے گا. تو یعنی یہ سب کچھ جو ہے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ پاک کے سارا کچھ علم میں تھا کہ جب میں ایک ارادہ کر رہا ہوں زمین میں بھیجوں گا، یہ کیا کرے گا، لیکن ہے کہ یہ اس کے اندر یہ والی جو خصوصیات ہیں یہ اس کے اوپر کب نمودار ہوں گی، اور یہ بہکوانے میں بھی آئے گا. یعنی ایک نبی بھی بہک گیا. ہمیں اس سے تو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ ایک نبی بھی بہک گیا. آدم علیہ السلام کو ہی سامنے رکھیں گے، پہلا انسان ضرور ہے آدم، لیکن ہے کہ یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ وہ نبی بھی ہے. تو وہ باقی جو ہے وہ خطاؤں سے پاک رہیں، آگے آنے والے جو ہیں وہ اس طرح کے گناہوں سے، خطاؤں سے وہ پاک رہیں. لیکن چونکہ پہلا انسان تھا، پہلی اس کی بات تھی، یہ بھی ایک اس کے لیے بھی سبق تھا، اور اس کی تمام آنے والی اولاد کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر بھول چوک میں غلطی ہو جائے گی تو آپ نے اس ابلیس کی طرح اکڑنا نہیں ہے، آپ نے جو ہے اس پر جو ہے نا غرور اور تکبر نہیں کرنا، آپ نے ندامت کرنی، کنفیسٹ کرنا ہے، اور جو ہے نا سر جھکا کر آپ نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ مجھ سے ہو گئی غلطی، اب تو ہی تو مجھے معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو جب اس طریقے سے تم واپس آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور یہ اللہ پاک نے کر کے دکھایا. تو یہ ایک بات میں اس میں جو ہے ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو نکالنا. اب ہم اس بات سے سوچ لیں آدم علیہ السلام بنے تھے اس وقت یہ ایسا ہوا تھا، یہ تو وہی یہ کر سکتے تھے. وہ آدم علیہ السلام تو بنے تھے، لیکن ایک نمونہ بھی تو ہے نا، انہی کے تو ہم بچے ہیں، وہی تو نسل چل رہی ہے، انہی کی اولادوں میں سے نہیں ہیں ہم کیسے یہ سب کچھ ہوا. ایک اپنی جو ہے اپنی پیدائش پر انسان اگر توجہ دے اور اس کے اوپر نظر دوڑائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا سلسلہ جا کے آدم علیہ السلام پر ہی رکے گا. پیچھے جاتے جائیں، باپ کا باپ کا باپ کا باپ کون ہوگا پھر وہ؟ آدم علیہ السلام سے آگے تو ہم نہیں جا پائیں گے، وہیں سے یہ سلسلہ. تو ان کی اولادوں میں سے یہ بتانا کہ جی یہ اس میں جو ہے یہ فساد والے نہیں ہوں گے جو اس امتحان میں پورے اتریں گے. یہ جو ہے یہ تقویٰ بھی بتایا گیا ہے. یہ تقویٰ تو ہم نے صرف ڈرنے کے لیے یہاں پر ٹرانسلیشنیں کی ہوئی ہیں قرآن پاک میں. تقوی کا مطلب ہے کہ بچوں گا کیسے اب میں.
یعنی میں اس کام سے پرہیزگاری میں نے کیسے اختیار کرنی ہے. ادھر بس ڈرنا لگایا. وہ بھائی تقوی کا مطلب ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یعنی اس سے بچاؤ کا اب کیا طریقہ ہے. چونکہ یہ تو راستہ میں اب ہمیں سمجھ میں آ گیا اس ہدایت کے ذریعے کہ یہ تو خسارے کا راستہ ہے. یہ سودا جو ہے یہ تو خسارے کا ہے، یہ تو نقصان دہ، یہ تو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا. تو اب اگلی آیات میں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے ان کے یعنی قالوا سبحانک، پھر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ وہ بات اب نکل آئی نا کہ ان کو اتنی بات پتہ ہے جتنی بات ان کو بتا دی جاتی ہے. یعنی وہ اتنا ہی جانتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہی اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم سیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی ہماری وسعت کہاں ہے. تو یعنی یہ بھی ان کے لیے اس میں بھی ایک بات ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ چونکہ اس میں تو تکبر ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے بھی جن اور ان سے بہت ہی مختلف نوری ایک مخلوق ہے اور وہ بہتر کام کرنے والی ہے. یعنی کام کیا، ایک مطلب ہے کہ ایک کارندے ہیں اللہ پاک کے یہ سب کام کرنے کے لیے. یعنی ایک سبب سے ہی جوڑا ہوا ہے نا اللہ پاک نے، وہ اس کا تو وہ حکم ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہے کہ یہ بھی اس میں بھی ایک میسج ہے کہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک اسباب سے جوڑی گئی ہیں. لیکن یہ کہ وہ ان سب اسباب سے بھی اوپر ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. سبحان کا مطلب یہی ہے، یعنی وہ اس ہر چیز سے وہ پاک ہے، ظاہری اور باطنی. جو ہم تسبیح جو کرتے ہیں اس میں ہم اس چیز کا دل سے یہ اقرار کرتے ہیں اور اس کی تعریف ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ تو ہر چیز سے پاک ہے، تجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. تو وہ پھر ہے تو آیت بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کو اگلی آیت سے ملا کر ہم پھر اس کو ساتھ کر لیں گے 32 اور 33، چونکہ اس کا بھی ابھی جو ہے ٹائم اچھا خاصا ہو گیا ماشاءاللہ سے. میٹیریل اصل میں بہت ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ ہمارے ناظرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں کیونکہ شاید وقت کی بڑی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے اور دوسروں تک یہ حق بات پہنچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.